السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 14واں باب ہے۔ تعویذ، طمار، گنڈے، پلیتے، وظیفے، تسبیح و نوافل کی ممانعت، پسپردے کی اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے یعنی دیدار سے بے بہرا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راہ رویت اللہ سے بہت دور بھٹکا ہوا ہے۔ تعویذ، طمار، گنڈے، پلیتے، وظیفے، تسبیح و نوافل کی ممانعت، پس خردے کی اجازت۔ تعویذ، طمار، گنڈے، پلیتے، جھاڑا پھونکی، فال دیکھنا وغیرہ جو تو حمات میں داخل ہے اور جن کی بنظر شریعت عظیمت تو عظیمت فعل رخصت میں بھی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ 4 درجے کے عمل مذہب میں داخل ہیں۔ جھاڑا پھونکی مستحب بھی نہیں ہے، اس لیے خارج مذہب ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کسی وقت بھی تعویذ، طمار، گنڈے، پلیتے کا عمل نہیں کیا۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ یہ چیزیں عزلت قلق اور اوقات ذکر اللہ کی پابندی کو توڑنے کے علاوہ وہ مسبب حقیقی سے نظر اٹھا کر اسباب توہمات اور وسائط مجازی کی طرف مائل کرتی ہیں، جس کے باعث اس کا عامل رضا و توکل و تسلیم کے بلند زینے سے گر جاتا ہے۔ اس لیے بجائے تعویذ، طمار کے ہر قسم کی بیماری کے لیے پسپردہ دیا جاتا ہے، جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ ام المومنین بی بی بھیکیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسیب کا اثر۔ ام المومنین بی بی بھیکیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالپی یا چندیری کے راجہ کی کنوری تھی۔ اسیب کے اثر کی وجہ بالکل برہنہ اور خاموش رہا کرتی تھی۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کے پان کا پسخوردہ پیتے ہی جن بدن سے نکل گیا۔ کنوری نے کپڑے مانگ کر فوراً پہن لیے اور بالکل اچھی ہو گئی۔ راجہ اور متعلقین نے کہا، اس لڑکی نے ایک مسلمان کا مکھ جھوٹ پسخوردہ پیا ہے، اس لیے ہمارے دھرم کی نہ رہی۔ یہ کہہ کر حضرت میرا علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ قطب الدین سیدنا میرا علیہ السلام نے نہ پلیتے سلگائے، نہ رکابیاں پلائی، نہ تعویذ بندوایا، صرف حدیث سور المومنین شفا پر عمل کیا، اور یہی عظیمت ہے اور عظیمت ہی دین ہے۔ بھائی کالو پر سانپ کا اثر۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کے اثناء سفر میں ایک کالا کتا ساتھ ہو گیا۔ اس کو سیدنا مہدی علیہ السلام نے ذکر خفی کی تعلیم دی تھی۔ اول فجر سے پاؤں دن چڑھے تک یعنی 9 بجے تک قبلے کی طرف منہ کر کے ذکر اللہ میں بیٹھا رہتا۔ اس عرصے میں اگر کوئی شخص اس کے سامنے کھانا یا پانی رکھتا تو ترچھی نظر سے بھی نہ دیکھتا۔ اصحاب کہف کے کتے کی طرح اس کو آپ نے انسان بن کر بہشت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ کتے کے اوصاف حمیدہ دیکھ کر مہاجر رضی اللہ عنہ اس کو بھائی کالو کہہ کر پکارتے۔ ایک روز بھائی کالو کی زبان کو سانپ نے کاٹا۔ کتا بھاگتا ہوا حضور میں مہدی موعود علیہ السلام میں گیا اور آپ علیہ السلام نے پوچھا، کتے کو کیا ہوا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سانپ نے کاٹا ہے۔ کتے پر سانپ کے زہر سے سکرات کی حالت طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے پسخوردہ کر کے اپنے دست مبارک سے اس کے منہ میں ڈالا، حلق میں پہنچتے ہی اچھا ہو گیا۔ قطب الدین، سانپ کاٹے پر بھی سیدنا مہدی علیہ السلام نے جھاڑا پھونکی نہ کی اتباع شریعت ملحوظ رکھ کر اس کو پسخوردہ پلایا۔ ایک امیر کی گردن ٹیڑھی ہو گئی۔ جس زمانے میں بندی شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کا دائرہ چاپنیر میں تھا، ایک روز ایک امیر نماز ظہر کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، میری گردن ٹیڑھی ہو گئی ہے، آپ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ پڑھنا پڑھانا نہیں جانتا، تم کسی ملا کے پاس جاؤ، وہ پڑھ کر پھونک دے گا، اگر تمہارا دل چاہے تو پسخوردہ دوں، اگر خدا کو منظور ہے تو اچھے ہو جاؤ گے۔ امیر نے پسخوردہ پیا اور کچھ گردن پر بھی لگایا، فوراً گردن اچھی ہو گئی۔ کان میں کنگجورا گھس گیا۔
ایک شخص بندی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے حضور میں آیا اور عرض کرنے لگا، میرے کان میں کنجورا گو مزار پا گھس گیا اور بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پسکردہ دیا، پیتے ہی نکل گیا۔ میاں کرم اللہ دائرے سے نکال دیے گئے۔ میاں شیخ محمد دہلوی مہاجر مہدی علیہ السلام کو جھاڑا پھونکی اور آصف کا علم یاد تھا۔ انہوں نے میاں کرم اللہ کو اس فن کی تعلیم دی۔ یہ صاحب بندگی میاں ملک العادت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے دائرے میں رہتے تھے۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہونے پر دھمکایا اور فرمایا کہ یہ طریقہ حضرت میرا علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے یاروں کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، خونکار بندہ محض خدا واسطے کرتا ہے، پیسے لینے کی غرض سے نہیں، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میرا علیہ السلام سے اس کی ممانعت ہے تو خواہ کسی سبب سے کریں، جائز نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت کا کہا نہ مانا اور عمل جاری رکھا۔ حضرت نے ان کو دائرے سے نکال دیا۔ انصاف نامہ کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ زیادہ ہمکائے جانے سے دائرے سے نکل گئے۔ قطب الدین، افسوس کہ آج کل تعویذ تومار اور جھاڑا پھونکی کا عمل بہبودری خلائق سمجھا جاتا ہے، اور زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ بعض فقیران گروہ مہدی علیہ السلام بھی فرمان مہدی علیہ السلام کے خلاف اس کے عامل ہیں، اور بعض نے حکمت کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ مطلب یہ حد تک دعا کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دعا کے پیچھے پڑنا توکل اللہ کے خلاف ہے۔ فقیر کی نظر ہر امر میں اللہ پر ہی رہنے اور ظاہری اسباب سے اٹھا لی جائے، مطلب لگانے یا یوں ہی علاج معالجے کرنے سے اوقات ذکر اللہ کی پابندی قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ عزلت قلب کے بھی خلاف ہے، جو فرائض ولایت کا ایک فرض ہے۔ حکمت کا پیشہ اختیار کرنے سے ہر قسم کے لوگوں سے میل جول بڑھ جاتا ہے۔ مثلا حضرت صبح کو ذکر اللہ میں قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ حضرت کا منہ جو اس وقت قبلے کی جانب تھا، اس عورت کی طرف ہو گیا، مصلی پر سے اٹھ گئے اور عورت کی طرف ملتفت ہوئے۔ شام کو بھی حضرت یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بخار کی وجہ سے بے قرار ہوں۔ حضرت مصلی سے مسجد اور ذکر اللہ چھوڑ کر گھر میں گئے اور گولیاں لا کر مریض کو دی اور فرمایا، کل خارورا لے کر آؤ۔ عورت سے بھی کہا کہ کل آ کر خبر دے کہ اجابت صاف ہوئی، قبض رہا۔ حضرت نے 1 ہفتہ علاج کیا، 8ویں روز دونوں مر گئے۔ محنت برباد، گناہ لازم، ذکر اللہ چھوٹا، عزلت خلق ٹوٹی، حدود دائرے کی پابندی گئی اور الٹے مہدی موعود علیہ السلام کی ناخوشی میں آ گئے۔ مثل مشہور ہے کہ لینے گئی پوت اور کھو آئی قسم۔ ترک دنیا کر کے دائرے میں آئے تھے دیدار حاصل کرنے، اور پھنس گئے پھر دنیا میں۔ گر بعد فقر پھر سگے دنیا ہوا فقیر، کم بخت پاک ہو کے پلیدوں میں مل گیا۔ بندی میاں سید نور محمد خاتم کار آخری حاکم ستون دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی بے ہدے فقیروں کی نسبت فرماتے ہیں کہ لا دین ولا دنیا ام العلاج پسکردہ، درد سردرد شکم در زدہ، درد سردرد شکم در زرہ۔ بیٹا ہونے کی آرزو، اولاد کے منع یا مصیبت کے وقت دل کی صفائی اور عطیہ فیض وغیرہ کے لیے علی العموم پسکردہ دیا جاتا۔ اسی طرح کھارے کنویں کو میٹھا کرنے کے لیے کولی ڈالی جاتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ، تابعین اور تبع تابعین کے پسکردے میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا کہ ادھر پسکردہ پیا، ادھر مریض کا ازالہ ہو گیا۔ موالد مہدی علیہ السلام اور نقلیات گروہ مقدسہ کے اوراق پسکردے کے زرین واقعات سے درخشاں ہیں، لیکن یہاں صرف 1-2 مثالیں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ہندو رانی زچہ جلی نہیں۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کے حضور ایک ہندو آیا اور عرض کرنے لگا، فلاں عورت در دیزا کی تکلیف سے بہت بے قرار ہے۔ آپ نے پسکردہ پان عنایت کیا۔ عورت حضرت مہدی علیہ السلام کا پسکردہ کھاتے ہی مر گئی۔ ہندو اپنے مذہبی آئین کے موافق اس کی میت شمشان ہندوؤں کا قبرستان لے گئے
اور حسب دستور چتا لکڑیوں پر رکھ کر آگ روشن کی۔ لکڑیاں جل گئی لیکن میت ایک بال کو بھی آنچ نہ لگی۔ آخر مجبور ہو کر حضرت کی خدمت اقدس میں بھیج دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے جل سکتی تھی؟ اس نے بندے کا پسکردہ پیا ہے۔ زہر قسمت زچے کے کہ حضرت امام علیہ السلام نے پسکردے سے اس کا رواں رواں اور بال بال مسلمان ہو گیا۔ سیدنا مہدی السلام کے اس فرمان کے عملی تاثیر کے کوئی مومن دوزخ میں نہیں جائے، اس دار و دنیا میں ہندو عام مسلمان اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت ماؤد علیہ السلام حکم سے اس کی تجہیز و تدفین کی گئی اور آپ کے پسکردے پان کی برکت سے خاصان خدا میں داخل ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ سروہی کے راجہ کی میت جلانے سے نہیں جلی۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کے صدقے سے ایسا ہی واقعہ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں پایا جاتا ہے کہ چنانچہ نقل ہے شہر سروہی واقع ملک مارواڑ کا راجہ راؤ جگمال بندگی میں شان احمد رضی اللہ عنہ کا مرید تھا اور حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہت عقیدت رکھتا تھا۔ جب کبھی حضرت کی خدمت میں آتا پسکردہ پی کر جاتا۔ ایک روز اپنے مصاحبوں کے ساتھ آیا اور ہمیشہ کی عادت کے موافق حضرت کا پسکردہ پینے لگا۔ ایک مصاحب نے غم و غصے میں آ کر کہا مہاراج یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک مسلمان کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ راؤ نے کہا مجھے ان کی ذات میں ساکشات پر میشور کا درشن ہو رہا ہے، اس لیے ان کی پرسادی تبرک پی رہا ہوں۔ غرض راؤ کا انتقال ہو گیا، اس کی میت جلانے سے نہ جلی۔ نہ جلنے پر ہندوؤں نے کہا اگنی دیوی کیسے سویکار کر سکتی تھی؟ راؤ کا شریر اناڑی کے مکھ جھوٹ سے اپوتر ہو گیا تھا، اس لیے جلا نہیں، یعنی آگ ماتا کیسے قبول کر سکتی تھی؟ راؤ کا جسم غیر مذہب مجازن مسلمان کے پسکردے سے ناپاک ہو گیا تھا، اس لیے جلا نہیں۔ حضرت نے اس کی میت دائرے میں منگوا لی۔ راؤ بھی مہدی علیہ السلام کے صدقے سے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کا پسکردہ اس وقت بھی موجود۔ حضرت خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ کا پسکردہ جو آپ نے اپنے وصال کے روز بنا کر اپنے دائرے کے کل فقیروں کو عنایت کیا تھا، اس وقت راخم اورا خواجہ فقیر سید قطب الدین خنمیری کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی داڑھی مبارک جو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی امت العزیز عرف وا آج صاحب بی بی عزیز کا بگڑ کر آزے ہوا اور آزے کا آجے، اور داماد ملک شرف الدین کو تھراد جاتے وقت ضرورت پسکردہ بنانے کے لیے مرحمت کی تھی۔ اس داڑھ کی خاکسار نے پالنپور میں زیارت کی ہے اور اس کا پسکردہ بھی پیا ہے۔ نوٹ: یہ داڑھ دست بدست کیسے منتقل ہوتی رہی اور بالآخر ہستیڑا سے آج سے 30 سال قبل مولانا مولوی رحمت میاں صاحب کے مکان میں کس طرح اس کی تاریخ رہنمائے زائرین گجرات میں تفصیل سے لکھی گئی ہے، مگر افسوس کہ 6-7 سال پہلے مولوی صاحب کے پوتے نے داڑھ کی ڈبے کو حالت ناپاکی میں ہاتھ لگایا، اس لیے صندوق میں سے غائب ہو گئی۔ داڑھ کے گم ہو جانے کا ماں کو بہت رنج ہوا اور مارے ندامت کے کسی کے سامنے ایسی متبرک چیز کے چلے جانے کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہ بات چھپ سکتی تھی، آخر ظاہر ہو گئی۔ کل شیء یرجع الی اصلیہ، بس اس کا وقت آیا اور وہ بھی ہماری بدقسمتی سے چلی گئی۔ ورد وظیفے اور نفلوں کی مناہی۔ ورد وظیفے 5 سورہ 7 سورہ پڑھنا، تسبیح پھرانا، چلا بیٹھنا، نفل روزے رکھنا، نفل نمازیں پڑھنا وغیرہ کسی قسم کی قید کے ساتھ کوئی مستحب فعل کرنا منع ہے، کیونکہ ایسے افعال سے حسر پیدا ہوتا ہے جو کہ آیت فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا کے خلاف ہے اور شان بے اختیاری سے بعید ہے۔ اولیاء پیشن کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے کس کے کام کے لیے تمام عمر کے روزے رکھے اور حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اور چلے کیے اور کنویں میں الٹے سر لٹکے اور اس قسم کے عمل جو خدا نے نہیں فرمائے تھے اختیار کر کے گردش میں پڑے، انہوں نے بے اختیار ہو کر شریعت محمدی علیہ السلام کے موافق عمل کیوں نہیں کیا؟ یہی راستہ نزدیک تو تھا اپنے اختیار سے بے اختیار ہو جانا، یہی نزدیک کا راستہ ہے۔ ایک خراب طریق کو گرو پاک میں
اوپر واڑ کا راستہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اوراد دو وظائف، ورد و وظائف، پنسورہ پڑھنا، تسبیح پھرانا، چلا بیٹھنا، نفل روزے رکھنا، نفل نمازیں پڑھنا وغیرہ مستحب افعال کثرت سے کرنے سے بہشتی بن جاتا ہے۔ چنانچہ میاں زیرک کو بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی بشارت۔ ایک روز بندگی میاں صدق المی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میاں زیرک نے بندگی میاں رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں خدا کی بہت ہی عبادت کروں۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے اس کو اسی وقت آزاد کر دیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میاں زیرک کو زیادہ عبادت کرنے سے جنت حور و قصور مل جائے گی، دیدار نصیب نہ ہوگا۔ یہ تو مرشد کی صحبت اور ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کا آنا خدا کا دیدار دکھانے کی غرض سے ہوا ہے، جس کی طلب ہر مرد و زن پر فرض ہے، کیونکہ ہر شخص کی زندگی کا مقصود اصلی معرفت الہی ہے، اور معرفت الہی کا ثمرہ رویت اللہ ہے۔ مارا برائے دیدن یار آفریدن، ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن۔ 4 نفل نمازوں کی اجازت: دوگانے تحت الوضو، نماز اشراق، نماز ضحیٰ، نماز تہجد وغیرہ۔ کئی نفل نمازوں میں صرف ان 4 نفل نمازوں کے پڑھنے کی آپ علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ نماز تہجد کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ولایت کا فیض حاصل کرنا ہو تو تہجد پڑھا کرو۔ فقیر تو فقیر، لیکن کون ایسا کاسب بھی ہوگا جو فیض ولایت کا خواہاں نہ ہو، کیونکہ فیض ولایت کا ثمر دیدار خدا ہے۔ اسی لیے بندے میں سے برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف شواہد الولایت میں نماز تہجد کو سنت مؤکدہ بتاتے ہیں۔ ایک اور نماز ہے جس کو سنت الحاجات کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ بندے میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر حضرت مہدی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کی اس نماز کی اجازت دی، اور اولاد صدقہ خواہاں بندے میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ یہ نماز فرض عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ پنسورہ نہ پڑھنے کی وجہ: سیدنا مہدی علیہ السلام پنسورہ کی نسبت فرماتے ہیں، اگر پنسورہ ہی پڑھتے رہے تو کلام اللہ کی باقی صورتیں پڑھنے والے کے نزدیک بیکار ہو گئی۔ حالانکہ الف لام میم سے والناس تک قرآن پاک کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے تخصیص اور قید کے ساتھ پڑھنے کی ممانعت ہے۔ چلہ کشی کی ممانعت: چلہ کشی کی سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 40 روز چلہ بیٹھتے، 41واں روز کیا کرو گے، حالانکہ عزلت از خلق مرتے دم تک فرض ہے۔ تسبیح کی ممانعت: تسبیح کی ممانعت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ اول تو گنتی سے حسر پیدا ہوتا ہے، خواہ لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، اور جب حسر پیدا ہوا تو عمل نظر میں آیا، جس کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عمل نظر میں آئے وہ مردود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شعر: خدا از عارفاں آرا گزینت کے در را، خدا خود را نہ بیند۔ عمل نظر میں آنے سے عبادت کا گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ پیدا ہوتے ہی شیطان سر پر سوار ہوگا، جس کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کس فرعون سامان باقی۔ اسی وجہ سے کسی قوم کے تعین اور قید کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی ممانعت ہوئی، پس ذکر اللہ بلا قید اور مطلق کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ تسبیح و تحلیل اور ورد و وظائف کثرت سے پڑھنے سے حسب قول حضرت صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت حور قصور نصیب ہو جاتی ہے۔ جنت دیدار تو ذکر اللہ سے ملتی ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام مولانا روم کی یہ اشعار اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ ہشت جنت گرد ہندت سر بسر تو مشو، راضی ازاں نہاں در گزر، عالمی ہمت باش و دل باحق ببند تو ہمائے خاف قربا، رو بلند رو بلندو رو بلندو رو بلند۔ آپ نے 3 بار فرمایا۔ اس میں دیدار کے 3 بڑے بڑے مرتبوں کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں تصدیق بندہ بینائی خداست، ہر مہدوی کا مقصود اصلی و علت نمائی بینائی خدا ہونا چاہیے، بس جو بندہ خدا مقصود اصلی کے حصول سے لاپرواہ اور محروم ہے وہ اندھا ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے یعنی دیدار سے بے بہرا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راہ رویت اللہ سے بھی بہت دور بھٹکا ہوا ہے۔ بس حقیقتاً مصدق وہی ہے جو بینائی خدا ہے۔ بینائی خدا کے بلند زینے پر پہنچنے کے لیے ورد و وظائف اور تسبیح و تحلیل کی رسیاں کام نہیں دیتی، ان کی رسائی صرف جنت حور و قصور تک ہے۔ اس لیے
اس لیے تو حبل اللہ کی خاص ضرورت ہے۔ اللہ کی رسی تعلیمات مہدی علیہ السلام اور عمل صالحہ ہے، جس کو مضبوط پکڑنے سے طالب مولا بینہ حق بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تھا حدود دائرہ مہدویہ کا 14واں باب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔